بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارے لیکچر نمبر 33 کی باری ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں غزلیات میر۔ اس سے پہلے کے لیکچرز میں ہم نے میر تقی میر کا تعارف، غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 کی ایکسپلینیشن کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کی زبانی وضاحت، زبانی تشریح ہم کر چکے ہیں۔ اب ہم آئیں گے اس کی مشق کی طرف، ٹھیک ہے، جو مشقی سوالات ہیں اس کی طرف آئیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ایسا کریں کہ اپنے لیے کاپیز پر پیج پریپیئر کر لیں۔ نعت کا سبق ختم کرنے کے بعد امیر مینائی کا تعارف جو ہم نے سب سے آخر میں لکھا تھا نا، امیر مینائی کے تعارف کے بعد آپ پیج پریپیئر کریں میر تقی میر کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف یہ چند پوائنٹس ہیں: میر تقی میر، ہدایت سخن، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، مجموعہ کلام، ٹھیک ہے۔ بس یہ چند پوائنٹس ہیں۔ پیج پریپیئر کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے اس کی ایکسرسائز کی طرف، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 116 دیکھیں، صفحہ نمبر 116۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، یہ آپ نے خود کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز آپ نے خود کرنی ہے کیونکہ بہت آسان ہے، مختصر سوالات ہیں۔ ہاں، جہاں پر ضرورت ہوگی وہ پھر میں آپ کو ریٹن فارم میں دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت آسان ہے، پہلے بھی کر چکے ہیں، بار بار کر چکے ہیں اس قسم کے سوالات حصہ نظم کے۔ سوال نمبر 1 ہے، پہلی غزل کا مطلع لکھیں۔ پہلی غزل کا مطلع لکھیں۔ مطلع یعنی پہلا شعر، ٹھیک ہے نا۔ مطلع یعنی شعر کا پہلا شعر، غزل کا پہلا شعر، مطلع، ٹھیک ہے۔ تو آپ پہلے لکھیں گے اس غزل کا مطلع یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس غزل کا مطلع یا پہلی غزل کا مطلع یہ ہے، یہ دیکھیں اس طرح۔ میں آپ کو ایک نظر دکھا دیتی ہوں، لیکن بہتر ہے کہ آپ لوگ خود اس قسم کے کویشچنس کیا کریں، یہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی غزل کا مطلع لکھیں، جواب کی ہیڈنگ، پھر آپ لکھیں گے پہلی غزل کا مطلع یہ ہے اور اس میں مطلع لکھ دیں گے۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیں، پہلی غزل کے قوافی لکھیں۔ پہلی غزل کے قوافی لکھیں۔ پہلی غزل کے قوافی کون سے ہیں، یہ دیکھیں، آ جاتے ہیں ہم قوافی کی طرف۔ صفحہ نمبر 114 پر دیکھیں، یہ میں نے اس کی ایک چین بنا لی ہے جس طرح آپ ان کو میں اکثر بنواتی ہوں۔ قوافی یعنی ہم آواز الفاظ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، کب، جب، تب، اب، بے سبب، ڈھب، بلب، ادب، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے قافیے ہیں، قافیہ کی جمع قوافی۔ قافیے کی تعریف تو یاد ہے نا، اشعار میں استعمال ہونے والے ہم آواز الفاظ، ٹھیک ہے، یا ردیف سے پہلے شعر میں ردیف سے پہلے استعمال ہونے والے ہم آواز الفاظ، اس کے بعد ردیف آتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ ردیف کی تعریف بھی ذرا دیکھ لیں، یہ دیکھیں، وہ الفاظ جو اشعار کے آخر میں قافیے کے بعد جوں کے تو دہرائے جاتے ہیں۔ قافیے میں آپ لکھیں گے کہ ردیف سے پہلے، ٹھیک ہے۔ وہ الفاظ جو اشعار میں کے آخر میں ردیف سے پہلے، ٹھیک ہے، استعمال کیے جائیں، وہ ہم آواز الفاظ، اس طرح آپ قافیے کی تعریف لکھ لیں گے، اور ردیف کی تعریف میں آپ یہ والی تعریف لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دیکھیں، اب یہاں پر سوال ہے، سوال نمبر 4، دوسری غزل کی ردیف لکھیں۔ وہ تو ہم بعد میں کرتے ہیں، لیکن آپ پہلی غزل کی ردیف بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ہم نے قافیے دیکھے تھے نا، قافیے کے بعد آنے والے الفاظ ہیں نا، تو قافیے کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں جو ایک جیسے الفاظ ہیں اور بار بار دہرائیں۔ اچھا، ردیف میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اکثر ایک سے زیادہ الفاظ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک سے زیادہ الفاظ بھی ہوتے ہیں، 2 الفاظ بھی ہوتے ہیں، 3 بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات پورا مصرع جو ہے وہ ردیف ہوتا ہے، پورے کا پورا مصرع بار بار دہرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قافیے کے بعد ہیں، یہ دیکھیں، نہیں آتا، نہیں آتا، نہیں آتا، نہیں آتا، نہیں آتا، یہ آخر تک یہی والے، یہ اس کی ردیف ہے پہلی غزل کی، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال میں یہ آپ کو میں نے ویسے ہی بتایا ہے، لیکن سوال میں آپ سے پوچھی گئی ہے دوسری غزل کی ردیف، ٹھیک ہے۔ دوسری غزل میں ردیف آپ دیکھیں،
دوسری غزل کی ردیف کون سی ہے؟ دیکھیں اب یہاں پہ قافیے کون سے ہیں؟ دعا، وفا، دکھا، دوا، اٹھا، جدا، ٹھیک ہے، یہ ہیں نا قافیے. اور قافیے کے بعد جو ہیں وہ جوں کہ توں کون سے الفاظ دہرائے جا رہے ہیں؟ ہر شعر میں کون سا لفظ ہے یا کون سے الفاظ ہیں جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں؟ سیم، ٹھیک ہے، ایز اٹ از، جوں کہ توں، کر چلے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے اس کا جواب کیا آئے گا کہ اس غزل نمبر دوسری غزل کی ردیف پھر کوماز میں لکھیں گے کر چلے. ٹھیک ہے، کوماز میں کر چلے لکھ کر اور پھر ہے. دوسری غزل کی ردیف کر چلے ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. یہ بھی آسان ہے، دیکھیں، سبب، دوا، سجدہ، ادب، آہ. سبب، اسباب، بک پہ بھی اپنی فل کر لیا کریں. اسباب، دوا، ادویہ، سجدہ، سجود، ادب، آداب، آہ، آہیں. ٹھیک ہے، اسباب، ادویہ، سجود، آداب، آہیں. اس قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں نا، جو حصہ غزل کی گرامر کے سوالات ہوتے ہیں بچے، یہ آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اچھا، یہ مسٹ آتے ہیں ان میں سے. سوال نمبر 6، اور یہ آسان بھی ہوتے ہیں اور آپ کو اس پہ فل مارکس بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم آپ کو بار بار یہ بتاتے ہیں کہ آپ گرامر کے کوشچنس پہلے کیا کریں، تو یہ آسان بھی ہوتے ہیں، شارٹ مختصر بھی ہوتے ہیں، بہت جلدی آپ کر لیتے ہیں اور اس پہ مارکس بھی آپ کو فل مل جاتے ہیں. سوال نمبر 6 دیکھیں، مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر میں بدل کر جملوں کو دوبارہ لکھیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، نوکر نے راجا کو سلام کیا. اب یہاں پر مذکر ہے نوکر اور راجا، دونوں مذکر ہیں نا، تو کیا آئے گا؟ نوکرانی نے رانی کو سلام کیا. ٹھیک ہے، نوکر کی جگہ نوکرانی، راجا کی جگہ رانی، باقی جملہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا. نوکرانی نے رانی کو سلام کیا. ماں نے بیٹے کو نصیحت کی. ماں نے بیٹی کو نصیحت کی، تو ماں کی جگہ مذکر آ جائے گا باپ. ٹھیک ہے، باپ نے، ماں کی مذکر باپ ہے نا، بیٹی بیٹا. ٹھیک ہے، تو باپ نے بیٹے کو نصیحت کی. ماں نے بہو سے پانی مانگا. اب ان دونوں کے مذکر کیا ہے؟ ماں باپ اور بہو داماد. ٹھیک ہے نا، باپ نے داماد سے پانی مانگا. ٹھیک ہے، مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے، تو مالی کی مؤنث ہے مالن. مالن پودوں کو پانی دے رہی ہے. حجن نے خادمہ کو انعام دیا. حاجی نے، حجن حاجی کی مؤنث ہے نا، حاجی نے خادم کو، ٹھیک ہے، حاجی نے خادم کو انعام دیا. اب آ جائیں تشریحات کی طرف. نیکسٹ پیج پر دیکھیں، ہیڈنگ ڈالیں تشریحات، اس کے نیچے ہیڈنگ ڈالیں شعر نمبر 1. اور شعر نمبر 1 جو ہے وہ دونوں مصرے ایک ساتھ شروع ایک ساتھ ختم. ٹھیک ہے، خوبصورتی سے لکھیں. اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. ٹھیک ہے، پھر ہیڈنگ ڈالیں حوالہ، اور حوالے میں جو ہیں یہ چند پوائنٹس آپ لکھ لیں. غزل نمبر 1، شاعر میر تقی میر، لقب خدائے سخن، ادبی حیثیت غزل گو شاعر. ٹھیک ہے، یہ اس کے 4 پوائنٹس رائٹ کر لیں. اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں تشریح. ٹھیک ہے، اور انڈر لائننگ جو ہے وہ مسٹ کر لیں. تشریح میں سٹارٹ کریں. تشریح کی ہیڈنگ کے بعد میر کو غم کا شاعر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہم حوالہ سٹارٹ کریں گے یہاں پر، اس کا تھوڑا سا سٹارٹ لینے کے لیے. میر کو غم کا شاعر کہا جاتا ہے. دیکھیں، ان کا ہر شعر ان کا ایک بے قرار آنسو ہے. ان کا ہر شعر ان کا ایک بے قرار آنسو ہے.
ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، ہمدردی قوما سوز و گداز اور رنج و علم ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ میر نے اپنی ناکامیوں اور محرومیوں کی عکاسی ایک نرالے انداز میں کی ہے۔ اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے دکھ برداشت کر رہا ہوں اور روتا رہتا ہوں۔ مسلسل رونے اور آنسو بہانے کی وجہ سے میری آنکھیں سرخ رہتی ہیں اور دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پیراگراف چینج۔ خون کے آنسو رونا دراصل بہت زیادہ غمگین ہونے کی علامت ہے۔ دراصل زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کا سرخ ہونا دل کے ٹکڑے ٹکڑے اور جگر کے پارا پارا ہونے کی دلیل ہے، یعنی ثبوت ہے، یعنی اس بات کا، یہ بہت سرخ آنکھیں جو ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ انسان بہت دکھی ہے، بہت غمگین ہے، بہت کرب سے گزر رہا ہے، اور اسی میں عشق کی عظمت پوشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی میں عشق کی عظمت پوشیدہ ہے۔ آسان مختصر تشریح ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بقول شاعر، ہیڈنگ ڈالیں بقول شاعر۔ ٹھیک ہے، بقول شاعر کی ہیڈنگ، اور اس میں آپ ایک شعر لکھ دیں۔ ایک روز کا رونا ہو تو پھر صبر بھی آوے، ہر روز کے رونے کو کہاں سے جگر آوے۔ یہ آوے جو ہے، یہ آوے کا لفظ اب یوز نہیں ہوتا عموماً، یہ پرانی اردو میں یوز ہوتا ہے۔ اس کا مطلب بھی آئے ہے۔ اچھا، آوے یہ صرف تلفظ کی تبدیلی کی وجہ سے ہے، واو کا اس لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آوے یعنی آئے، یعنی کہ ایک روز کا رونا ہو تو میں رو لوں اور مجھے رو رو کر صبر آ جائے، لیکن ہر روز اگر میں روتا رہوں، ہر روز جو ہے وہ مجھے نئی چوٹ لگتی رہے، اور ہر روز جو ہے میں اپنے درد دل کے ہاتھوں تڑپتا رہوں، تو پھر مجھے کس طرح سے صبر آئے؟ وہ کون سا جگر میں لاؤں؟ کہاں سے اتنا بڑا جگر لاؤں کہ یہ ایسے دکھ اور ایسے غم کو سہ سکے؟ مطلب یہ کہ یہ دکھ اور یہ غم جو ہیں یہ میری برداشت سے باہر ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا شعر لکھیں گے، شعر نمبر 2۔ دیکھیں ہیڈنگ، شعر نمبر 2۔ ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حوالہ جو ہے آپ نے اسی طرح پوائنٹس میں لکھنا ہے۔ یہ تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، دیکھیں اسی طرح پوائنٹس میں، جس طرح آپ نے پہلے والے پوائنٹس لکھے تھے نا، اسی طرح آپ حوالہ جو ہے وہ پوائنٹس میں لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، غزل نمبر 1، شاعر میر تقی میر، لقب دائے سخن، بحیثیت غزل گو شاعر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہیڈنگ ڈالیں گے تشریح۔ اب تشریح کی طرف آ جائیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب نہایت حسین و جمیل ہے، میں اس کی دید کتاب نہیں لا سکتا۔ دید یعنی ملاقات، دیکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو میں اپنے حواس پر قابو نہیں رکھ پاتا اور نہ ہی اپنے دل کی بات اسے بتا سکتا ہوں۔ میر کہتے ہیں کہ یہ قسمت کی ستم ظریفی ہے۔ یہ شعر نمبر 5 پہ آ جائیں۔ حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، شعر نمبر 5۔ حوالہ اسی طرح آپ نے پوائنٹس میں لکھنا ہے، پھر ہیڈنگ تشریح۔ ٹھیک ہے، حوالے کے بعد ہیڈنگ تشریح، اور تشریح جو ہے وہ دیکھیں۔ میر کہتے ہیں کہ میں نے سکون اور خاموشی اختیار کر لی ہے کیونکہ مکتب عشق کا پہلا درس حوصلہ اور برداشت ہے، ورنہ میرے منہ میں زبان بھی ہے اور شاعر ہونے کے ناطے مجھے بات کرنے کا فن بھی خوب آتا ہے، لیکن میں اظہار تمنا کر کے، ٹھیک ہے، اظہار تمنا کر کے محبوب کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا، محبوب کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں۔ ایک عاشق اپنے محبوب کے سامنے اپنی تمناؤں کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور اس کی بے رخی کا گلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن شاعر نے دونوں کے لیے ضبط اور خاموشی اختیار کر رکھی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک حوصلہ اور برداشت شرط عشق ہے، اور ایک عاشق کے لیے ضروری ہے کہ وہ راہ عشق کی ہر تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ بقول شاعر، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عشق بہت مشکل ہے، اس میں
جب انسان مبتلا ہو جائے تو اسے بہت زیادہ ضبط اور حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے. اس کے راستے میں بہت مشکلات آتی ہیں, بہت تکالیف آتی ہیں, لیکن اسے یہ ساری تکالیف اور مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. عشق کیا ہے بچے؟ عشق ہے ٹارگٹ. انسان کا نصب العین بس اس کا عشق ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو نصب العین ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ مشکلات کو جھیلتا ہے نا. ٹھیک ہے. جس کی جو خواہش ہوتی ہے اور وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اگر اس کا ارادہ پختہ ہو اور وہ راستے کی ہر مشکل کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو, اس کے اندر عزم ہو, ولولہ ہو, جوش ہو, تبھی وہ اپنی منزل پا سکتا ہے نا. تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ عاشق تبھی کامیاب ہو سکتا ہے, تبھی انسان کو اپنی منزل مل سکتی ہے, اپنا نصب العین تبھی پا سکتا ہے جب اس کے اندر ضبط ہو, حوصلہ ہو اور مصائب جھیلنے کا اور تکالیف جھیلنے کا عزم ہو. ٹھیک ہے. حوصلہ رکھے اور پختہ ارادے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اس خواہش کی تکمیل, اپنے اس نصب العین کو حاصل کرنے کی تگ و دو وہ کرتا ہے. یہاں تک کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. یہاں تک کمپلیٹ کر لیں. باقی کے 2 اشعار رہ گئے ہیں اور غزل نمبر 2 بھی رہتی ہے, وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. یہاں تک اپنی نوٹ بکس اپ ٹو ڈیٹ کر لیں. آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ ریٹرن ورک ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے ہم حمد کا کام 8 میں کر چکے ہیں, نعت کا کام ہم نے یہاں اگر کیا ہے. ٹھیک ہے. 9th میں نعت کا کام اور اس کے بعد غزل نمبر 1 کا کام. ٹھیک ہے. یہ آپ کی کاپیز پر مکمل ہونا چاہیے. یہ مکمل کر لیں. اپنی نوٹ بکس کو ارینج فارم میں رکھیں, اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, انڈر لائننگ کے ساتھ, مارجن لائن کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہاں تک اپنی کاپیاں مکمل کر لیں. کہ میں یوں تو اپنے ہوش و حواس میں رہتا ہوں, ستم ظریفی یعنی ظلم کرنا, یہ میری قسمت کا مجھ پر ظلم ہے, یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں ویسے تو اپنے ہوشوں میں رہتا ہوں, اپنے حواس میں رہتا ہوں, اپنے سینسز میں رہتا ہوں, لیکن اور درد دل کے ہاتھوں تڑپتا رہتا ہوں. دیکھیں, اور درد دل کے ہاتھوں تڑپتا رہتا ہوں, لیکن جب میرا محبوب سامنے آتا ہے تو میں اپنے ارد گرد سے بیگانہ ہو جاتا ہوں. بیگانہ, اجنبی ہو جانا, غیر ہو جانا, کسی چیز سے بالکل غیر مانوس ہو جانا. ٹھیک ہے. دراصل محبوب کے ملنے کی خوشی اور اس کا حسن مجھے دیوانہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی اس کی تشریح. بہت آسان تشریحات ہیں. اچھا, بہت آسان ہے اور ہم نے مختصر بھی کروائی ہیں. اس کے بعد ہے بقول شاعر. وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا. یہ دیکھیں, میر ہی کا دوسرا شعر ہے. وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. یہاں پہ بھی شاعر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ بزم کہتے ہیں محفل کو. ٹھیک ہے. محفل کا مترادف ہے کہ محبوب کا محفل میں آیا, یہاں تک تو میر نے دیکھا, پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہر طرف اندھیرا چھا گیا. یعنی کہ میں اپنے حواسوں میں نہ رہا, میرا ذہن جو ہے وہ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا, پھر مجھے ہوش نہ رہا, ہر طرف اندھیرا ہو گیا اور صرف محبوب کے آنے کی وہ چمک اور روشنی جو تھی وہ ہر طرف پھیل گئی. یہ ہو گیا آپ کے 2 اشعار. اب دیکھیں شعر نمبر 3 کی طرف آ جائیں. شعر نمبر 3 ہے صبر تھا, پھر اسی طرح اوپر ہیڈنگ ڈالیں گے. ٹھیک ہے. شعر نمبر 3, صبر تھا ایک منس ہجراں, سو وہ مدت سے اب نہیں آتا. اس میں بھی آپ نے حوالہ اسی طرح لکھنا ہے جس طرح آپ کو پہلے بتایا ہے, پوائنٹس کی صورت میں. ٹھیک ہے. پوائنٹس کی صورت میں حوالہ لکھنے کے بعد دیکھیں, پوائنٹس کی صورت میں حوالہ لکھیں اور اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں تشریح. ٹھیک ہے. تشریح کے بعد سٹارٹ لیتے ہیں. اس شعر میں شاعر نے جدائی کے کرب کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. کرب یعنی دکھ, درد. شاعر کہتے ہیں کہ جدائی کے کربناک لمحوں اور طویل راتوں میں صبر ہی میرا ہمدرد اور غمگسار تھا. غمگسار, ہمدرد, دکھ بانٹنے والا, درد بانٹنے والا. مگر وہ بھی اب میرا ساتھ چھوڑ چکا ہے. مدت کے لفظ سے واضح ہے کہ شاعر اس تکلیف کی صورتحال سے ایک عرصے سے گزر رہا ہے. یعنی کہ یہ تکلیف نئی نہیں ہے, وہ بہت ٹائم ہو گیا ہے, بہت وقت ہو گیا ہے کہ وہ اس تکلیف سے گزر رہا ہے, اس کو برداشت کر رہا ہے. اور اب یہ طویل جو ہے, اس کا جو دورانیہ ہے وہ بہت تکلیف جو ہے, اس کا دورانیہ جو ہے وہ بہت طویل ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے شاعر گھبرا گیا ہے, پریشان ہو گیا ہے اور بہت غمزدہ ہے. پیراگراف چینج کریں گے. یہاں تک آپ کا ایک پیراگراف ہو جائے گا, پھر دوسرا پیراگراف دیکھیں. شاعر محبوب کی جدائی میں تڑپ رہا ہے.
اور اس کی اذیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب صبر کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے۔ اسی لیے گلہ کرتا ہے کہ جس طرح محبوب اور دوسرے چاہنے والوں نے بے وفائی دکھائی، اسی طرح صبر بھی بے وفا ہو گیا ہے، اور میرے دن رات مزید اذیتناک ہو گئے ہیں۔ اب اور جی کا سنبھلنا مشکل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بقول شاعر: چارۂ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں آتا۔ چارۂ دل، دل کا علاج، چارہ کہتے ہیں علاج کو، کہ دل کا علاج صبر کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن اب محبوب کے بغیر یہ صبر بھی نہیں آتا، مجھے اب صبر نہیں، قرار نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد شعر نمبر 4: دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، سوال نمبر 4 دیکھیں۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا۔ پھر حوالہ پوائنٹس کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہیڈنگ تشریح۔ میر کہتے ہیں کہ میں مضبوط دل و دماغ کا مالک تھا اور دنیا کے سرد و گرم برداشت کرنے کی ہمت رکھتا تھا، لیکن مسلسل غموں نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا، اور پے در پے دکھوں کی وجہ سے اب میرا دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ انسان کا دل خواہشات کا مرکز ہوتا ہے، اور جب یہ خواہشات پوری نہ ہوں تو اس کا دل صدمے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پیراگراف چینج۔ ایک عاشق کو اپنی تمنائیں اور اپنی آرزویں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں، اور جب یہ پوری نہ ہوں تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اسی لیے رونا دھونا اور گریہ زاری اس کا مقدر بن جاتے ہیں۔ بقول شاعر: میں خواہشوں کے گھروندے بنائے جاتا ہوں، وہ میری محنتیں برباد کرتے جاتے ہیں۔